رقیب تمام مخلوق کی نگرانی کرنے والا، تمام مخلوق کی نگرانی کرنے والا، ایک دو کی نہیں، تمام کی. اب ذرا سوچئے، جن کی وہ کرے گا تو پھر کسی اور کی کوئی ضرورت ہے؟ اور اسی طرح کوئی لمحے کوئی چیز اس سے غائب نہیں. یہ دو لفظ ان میں بس آج رکھ لیں. ایک طرف آپ کو سیکیورٹی کا احساس ہوگا، ہے نا میرے ساتھ، میں اکیلی کیوں. کبھی آپ کو خوف آئے نا تو کہا کرے رقیب میرے ساتھ ہے، الشہید میرے پاس ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سیکیور فیل کریں گے. تنہائی نہیں، گھر میں اکیلے ہیں یا کسی بھی جگہ پھنس گئے ہیں، یا کسی جگہ آپ کو کسی پیشی میں بلا لیا گیا، کوئی دفتر، کوئی کچھ، کوئی ایسی بات، تو آپ کہے کہ وہ میرے ساتھ ہے نا. اور دوسرا، آپ کو جو فکر لگ جانی چاہیے اس نام سے، یعنی ایک تو بہت پازیٹو لگا نا، ریلیکسیشن، سکون، اطمینان، خوشی. لیکن دوسرا کہہ کہ کوئی لمحے کوئی چیز اس سے غائب نہیں، چھپ نہیں سکتی. دنیا والوں سے تو چھپ چھپا کے نہ جانے کیا کچھ کر دیں. اور پھر ایک اور چیز نوٹ کیجئے کہ الرقیب دائمی محافظ اور نگران. دائمی، دائم کس کو کہتے ہیں؟ آلویز. دنیا میں سیکیورٹی گارڈ بھی رکھے تو آورز ہوتے ہیں، ایک آئے گا دوسرا چلا جائے گا، لیکن مستقل کوئی ایک تو نہیں رہ سکتا. پھر اس کو چھٹی بھی چاہیے، ہو سکتا ہے کبھی بیمار ہو جائے تو نہ آئے. یہ تو انسانوں کی باتیں ہیں. ہم جن چھوٹے چھوٹے سہاروں پہ اور کہتے ہیں جی سیکیورڈ بائی برنکس، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، گھر کے باہر ایک جگہ لگا رہا بہت دیر پہلے، کسی نے جو لیا ہوگا کوئی سروس، وہ برنکس دیتی، تو انہوں نے لکھا سیکیورڈ بائی یا پروٹیکٹڈ بائی برنکس. نہیں، پروٹیکٹڈ بائی رقیب. دائمی محافظ اور نگران ہے وہ. محسوس کریں اس کے لفظ کو. تو تین چیزیں مزید لیجیے اس نام کو جذب کرنے کے لیے. ابھی تعریفیں لکھاؤں گی لیکن ابھی صرف جذب کیجیے، کیونکہ جب تک آپ کا میرا کسی نام کے ساتھ تعلق نہیں جڑتا نا، تو ہم پھر اس کا حق بھی ادا نہیں کر پاتے. پھر وہ ہم کاغذی باتیں اور لفظی باتیں اور ڈیفینیشنز اور سلائیڈیں اور تصویریں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں. آپ اس کو محسوس تو کیجیے. الرقیب سب اگلوں اور پچھلوں کا نگہبان. ذرا سوچیے، اگلے اور پچھلے، آپ کے والد، آپ کے دادا، پھر پردادا، پھر اس کے آگے ختم. ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کو کہتے کیا. ہاں چلیے، آپ کا بچہ ماشاءاللہ، بچے کا بچہ موجود ہے، پوتے. بہت ہی کم لوگ ہوں گے اس وقت جن کے پوتوں کے بھی بچے ہوں. اب عمریں اتنی لمبی تو نہیں رہ گئی. پھر ان کے بچے، جو آپ کی اگلی 4 پیڑھیاں، جو 4 نسلیں آنی ہیں، آپ کو کچھ پتہ ہے؟ الرقیب کے حوالے کیجیے. جیسے مریم کی ماں نے کہا تھا کہ اس بچی کو اور اس کے بچوں کو بھی تیرے حوالے کرتی ہوں. جب عیسیٰ پیدا ہوئے اس وقت تو وہ ماں تھی ہی نہیں، شاید ہو بھی تو ہمیں نہیں پتا، لیکن آنے اور پچھلی نسلوں کو اس کی سپردگی میں دے دیجیے. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان.